اگر تمہیں زیادہ زیارتیں نہیں آتی، اگر پڑھے لکھے نہیں ہو، صرف 3 جملوں کے ساتھ میرے مولا حسین کو سلام بھیجو۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا سید الشہداء، السلام علیکہ یا یبن رسول اللہ۔ فرمایا ان 3 جملوں کے ساتھ بھی اگر میرے آقا حسین کو سلام بھیجو گے، تمہیں اس زیارت پڑھنے کا ثواب ایسے ملے گا جیسے تم نے ذریعہ حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے، جیسے تم نے ذریعہ حسین کے سامنے کھڑے ہو کے زیارت۔ تو یہ 5 نشانیاں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کی، یاد رکھنا۔ چہلم کا دن قریب ہے، 20 سفر قریب ہے، بھول نہ جانا یار، اور کچھ بھی نہ کر سکو، کم از کم یہ زیارت تو پڑھنا، اس کے پڑھنے کا بڑا ثواب ہے۔ تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بس میں اسی آیت کا ترجمہ اور تفسیر ذکر کر کے ممبر بھائی کے حوالے کروں گا۔ کیا اللہ ارشاد فرما رہا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف لوٹا۔ آیت قرآن کی ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے ایک نفس کو پھر ڈھونڈے نا وہ کون سا نفس ہے جو اتنا مطمئن ہے، اسے بندے نہیں بلکہ خود اللہ کہہ رہا ہے اے اطمینان والی نفس۔ وہ نفس کون ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا، مولا بتائیں تو صحیح یہ اللہ کس نفس کا ذکر کر رہا ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے اے نفس مطمئنہ میری طرف لوٹا، میری طرف لوٹا۔ صادقین کے صادق امام، میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، اے بندے خدا اگر تو نے پوچھا ہے تو پھر سن، وہ نفس مطمئنہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا دادا حسین ہے۔ جب کربلا کے میدان میں عباس جیسے بھائی کے بازو قلم کرا کے، اکبر جیسے بیٹے کے جگر میں برچھی دیکھنے کے بعد، شہزادہ قاسم کی زندہ کی لاش پہ گھوڑے دوڑنے کے بعد، میرا دادا حسین اس اطمینان سے بیٹھا تھا کہ اللہ کی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ حسین میں اللہ تجھ پہ راضی ہوں، تو مجھ پہ راضی ہو جا، تو مجھ پہ۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، یہ معرفت کے آنسو ہیں۔ اللہ آپ کی عقیدت معرفت میں اضافہ فرمائے۔ فرمایا اے نفس مطمئنہ حسین، کیا عظمت ہے میرے آقا حسین کی جسے اس کا خالق خود نفس مطمئنہ کا لقب عطا کرے۔ اے اطمینان۔ پھر آگے یار قرآن کی آیت ہے، آگے کیا کہا اللہ نے؟ فرمایا راضیۃ مرضیہ، اس حال میں میرے پاس آ، میں اللہ تجھ پہ راضی ہوں، حسین تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ کون ایسی ہستی کی عظمت بیان کر سکتا ہے جسے خود اللہ کہے حسین مجھ پہ راضی ہو جا؟ کیا کہا اللہ نے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی نفس جسے اللہ کی طرف سے اطمینان حاصل، اللہ کی طرف سے اطمینان کی سند ملی ہو۔ اطمینان کا معنی کیا ہے؟ اطمینان کا معنی ہے سکون۔ میرے بعد مولا کے بڑے عظیم مداح بھائی سجاد حیدر صاحب تشریف فرما ہے، اور میرے بھائی عزیز اظہر عباس۔ اطمینان کا معنی ہے سکون۔ اے سکون والی نفس جسے اللہ کہے سکون کی سند عطا کرے، وہی حسین 4 سالہ بیٹی کو کہتا ہے سکینہ۔ جسے اللہ کی بارگاہ سے سکون کی سند عطا ہو، وہی حسین کہتا ہے مجھے سکون دینے والی کا نام ہے سکینہ، مجھے سکون دینے والی کا نام ہے سکینہ۔ کیونکہ آج بی بی کی شب شہادت ہے، یہ کم مرتبہ نہیں ہے۔ جسے اللہ اطمینان کی سند عطا کرے اسے اطمینان دیتی ہے جناب سکینہ۔ نام فاطمہ تھا، اور میرے آقا حسین کے جتنی بیٹیاں ہیں ان کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ کبریٰ،
فاطمہ صغرا، اور جتنے بیٹے ہیں ان کا نام علی ہے۔ میرے آقا کو اپنے بابا علی سے اتنا پیار تھا۔ اب لوگوں نے سوال کیا، مولا آپ نے ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، ہر بیٹے کا نام آپ نے علی رکھا، کیا وجہ؟ حسین کہتے ہیں اگر مجھے اللہ 1000 بیٹے عطا کرتا تب بھی میں نام علی رکھتا، اگر اللہ مجھے 1000 بیٹیاں عطا کرتا تب بھی میں نام فاطمہ رکھتا۔ نام فاطمہ ہے، لقب سکینہ ہے۔ جب کبھی مولا حسین گھر میں آتے نا تو آ کے لیٹ جاتے اور بیٹی کو سینے پہ سلاتے، اور میرے آقا حسین فرماتے مجھے اس سے سکون ملتا ہے، اسی لیے لقب بن گیا سکینہ۔ یہی بی بی، بس ایک کی ایک روایت، یہی بی بی پہلی پیشی ہے میری آقا زادی جناب عالیہ کی 12 محرم کو کوفہ کے دربار میں۔ آپ نے تو ایسے سن لیا نا، جب یہ بازار میں داخل کرنے لگے نا تو میری آقا زادی جناب عالیہ نے رو کے فرمایا ظالمو میں بڑی پردہ دار ہوں، مجھے کسی اور راستے سے دربار میں لے جاؤ، مجھے بازار سے نہ لے جاؤ، میں بڑی پردے دار ہوں، میں تو ماں کی قبر پہ پھر رات کی تاریکی میں جاتی تھی۔ شمر دیکھ کے کہتا ہے علی کی بیٹی آج کوفہ میں تیرے بابا کی شاہی نہیں ہے، آج تو قیدن بن کے آئی ہے، آج تیری کوئی نہیں مانی جائے گی۔ جب اس نے اتنا کہا نا تو میری آقا زادی کو جلال آیا، دیکھ کے کہتی ہے تم کیا سمجھتے ہو ہم تمہارے قیدی ہیں؟ اگر تمہاری جرت ہے تو پھر مجھے بازار میں لے جاؤ۔ بس یہی جملے جب ان محملوں پہ جہاں پہ میری آقا زادی سوار تھی، وہ محمل تھے اونٹوں پہ، جب یہ جملے اونٹوں نے سنے نا تو پہلے اونٹ نے پیچھے مڑ کے پیچھے والے اونٹوں سے اپنی زبان میں کوئی بات کی۔ میری آقا زادی نے کہا سجاد بیٹا یہ بتا، یہ پہلے اونٹ نے پیچھے والے اونٹوں سے کیا بات کی؟ اس وقت میرے آقا سجاد دیکھ کے کہتے ہیں پھپھی اماں انت عالمۃ غیر معلمہ، پھپھی اماں تو بڑی عالمہ ہے، تو بہتر جانتی ہے، بیٹا میں تو سمجھ گئی ہوں، میں چاہتی ہوں یہ جملے تو یہاں پہ وضاحت کے ساتھ بتا تاکہ روایت میں آ جائیں، جب کبھی میرے ماننے والوں کے سامنے بیان ہوں گے ارے ان کی آنکھوں کا وضو ہو جائے گا۔ رو کے سید سجاد کہتے ہیں پھپھی اماں یہ جو پہلا اونٹ ہے اس نے پیچھے والے اونٹوں سے یہ کہا، دیکھ کے کہتا ہے تمہیں جتنا مارتے رہیں قدم نہ اٹھانا، بازار میں داخل نہ ہونا، کیونکہ تمہاری کمر پہ